अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम में खुश आमदीद। पीटीआई धड़े बंदी कौन लीड करेगा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को, उस तहरीक को जो कह रहे हैं कि चलाई जाएगी। सीट एजिटेशन का नाम दिया इमरान खान ने उसको, लेकिन इसके साथ साथ हम देखते हैं कि बहुत सारे धड़े बन चुके हैं पीटीआई में। एक धड़ा बुशरा बीबी के साथ है, एक हलीमा खानम के साथ है, और दोनों धड़ों का ये दावा है कि वो वही कुछ कर रहे हैं जो इमरान खान कह रहे हैं। और इमरान खान ने कहा है कि सीट एजिटेशन। खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर सुहेल आफरीदी इस्लामाबाद में हैं मौजूद, और यहाँ पे वो मोबिलाइज़ कर रहे हैं लोगों को उस तहरीक के लिए जो वो चलाने जा रहे हैं। कब, इसकी अभी तक कोई डेट नहीं आई। सेनेटर मिशाल यूसुफजई रहनुमा है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, वो हमें इसमें ज्वाइन करेंगी। और हमारा आज का हॉट इशू होगा खैबर पख्तूनख्वा दहशत गर्दों के ख़िलाफ़ अवामी राय मजबूत हो रही है। इस पर हम बात करेंगे महमूद जान बाबर से, जो ब्यूरो चीफ है समा पेशावर के, और ये देखेंगे कि वहाँ के लोग, वहाँ एक जिरगा हुआ और वहाँ पर दहशत गर्दों से एक मुकामी लोगों की मीटिंग हुई। दोनों जगह मुकामी लोगों ने, बुज़ुर्गों ने, वालिदैन ने क्या कहा, दहशत गर्दों को शर्म दिलाने की कोशिश की। पूछेंगे महमूद जान बाबर से कि क्या दहशत गर्दों और उनके सहूलतकारों को शर्म आएगी इन तमाम बातों से जो उन वालिदैन ने वहाँ पे की हैं जिरगे में और दहशत गर्दों के साथ मीटिंग में। बड़ी अहम डेवलपमेंट ये हुई है खैबर पख्तूनख्वा की अवामी राय में। और हमारा आज का एडिटोरियल होगा उस डिबेट पर जिसके चर्चे हैं तमाम सोशल मीडिया पे और तमाम मुस्लिम दुनिया में भी, जो हुआ है खुदा के वजूद पर दिल्ली में जावेद अख्तर साहब के दरमियान और मुफ्ती शमाइल नदवी के दरमियान। उस पर बात करेंगे हम आज के एडिटोरियल में। तो शुरू करते हैं हमारी आज की टॉप स्टोरी। पीटीआई धड़ेबंदी कौन लीड करेगा, और हमें ज्वाइन किया है सेनेटर मिशाल यूसुफजई साहिबा ने, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की रहनुमा, पेशावर से हमारे साथ मौजूद हैं। मिशाल साहिबा अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं? अच्छे हैं? मैं ठीक हूँ, अल्लाह का शुक्र, और वेलकम टू द शो। आपका एक बहुत लंबा ट्वीट मैंने देखा जो सलमान अकरम राजा, जो सेक्रेटरी जनरल हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, उनके जवाब में है, कुछ दिन पुराना है। तो उस पर आपने जवाब दिया है राजा साहब को। मेरा पूछना यह था कि राजा साहब ने जो कहा है कि मेरे ख़िलाफ़ साजिशें करने वालों को हर बार इमरान खान साहब के सामने हजीमत उठाना पड़ती है। दो चीज़ें इसमें मैं पूछना जानना चाह रहा हूँ। एक तो ये कि क्या जब वो कहते हैं कि मेरे खिलाफ साजिशें करने वाले, तो इशारा आपकी तरफ है, और क्योंकि ये उस जो आपने ट्वीट किया जवाब में उसके नीचे भी लोगों ने लिखा। दूसरी बात ये है कि क्या इमरान खान के सामने क्या ऐसी बात हुई है जिससे हजीमत उठाना पड़ी है? पहली बात तो ये अफसर आलम साहब के, चूंकि हमारी खान साहब से मुलाकात नहीं हो पा रही 16 अक्टूबर के बाद से, और कल एक गैर कानूनी फैसला आया है जिसमें मैं खुद 8 बजे अडियाला जेल के सामने मौजूद थी। नाका लगाने से पहले मेरे बाद जज साहब आए और हमारी वकालतनामे थे, उसके बावजूद हमारी एंट्री नहीं हुई। खान साहब और बीबी मौजूद नहीं थी और फैसला सुनाया गया, कानून और आइन की धज्जियां उड़ाई गई। तो चूंकि जो जिस ट्वीट का आप हवाला दे रहे हैं, बहुत ही मेरे ख्याल से 2 महीने तो पुराना होगा ही होगा। और चूंकि उस ट्वीट के लास्ट लाइन पे मैंने कमेंट किया था कि चूंकि खान साहब इस टाइम अंदर है और जितने भी बाहर जिम्मेदारान हैं उनका ये हक है और ये फ़र्ज़ है कि खान साहब के बयानिए का वज़न उठाए और खान साहब ने उनको जो जो जिम्मेदारी दी है वो खलूसी नीयत से पूरी करें। तो आपके ख्याल में खान साहब के बयानी का बोझ उठा लिया है मौजूदा पीटीआई की आदत ने? देखिए जी, सबसे पहली बात यह है कि जो भी खान साहब का बयानिए का वज़न उठाएगा वो खुद ब खुद लीडर बन जाएगा, और जो नहीं उठाएगा तो बहुत से लोग साइड लाइन हो चुके हैं, बाकी भी साइड लाइन हो जाएंगे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक समंदर की मानंद है। यहाँ पे 9 में हुआ, बहुत से कुज़े पानी निकाला गया, फ़र्क पड़ा नहीं फ़र्क पड़ा। उसके बाद जी रिजीम चेंज के बाद पहले निकाला गया, फिर उसके बाद 9 में हुआ, फिर उसके बाद मेरा सवाल था कि अभी जो हैं सलमान अकरम राजा, मैं उसी का जवाब आपको दे रही हूँ ना सर, कि जिसने 9 मई के बाद बहुत से लोग साइड लाइन हुए हैं, रिजीम चेंज के बाद बहुत से लोग गए, 9 मई के बाद बहुत से लोग साइड लाइन हुए, 26 और 27 अमेंडमेंट के बाद बहुत से लोग गए, लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अभी भी मौजूद है और उसी तरह मौजूद है। तो जो लोग वजन नहीं उठा सके कि इमरान खान साहब के बयानिए का या उनकी तहरीक का, तो वो खुद ब खुद साइड लाइन हो जाएंगे, अवाम उनको साइड लाइन कर देगी। तो ये मेरा जवाब है। जो केसेस के फैसले आ रहे हैं, इमरान खान साहब के साथ साथ बुशरा बीबी को हर केस में सजा हो रही है,
کیا سمجھتی ہیں آپ کہ یہ سزا دیکھیں جی آپ اندازہ لگائیں کہ ہمارا ایکچولی سیاسی سین سے ہٹ گئی ہیں؟ جو اخلاقیات نہیں سمجھتا، جو سیاست میں ایک خاتون کو لے آ کر اس کو اس لیے ان کے ساتھ سارا کچھ کیا جا رہا ہے تاکہ عمران خان صاحب کو پریشرائز کیا جائے. عمران خان صاحب کے ہر کیسز میں جو ہے نا بشرا بیوی کو انوالو کیا جاتا ہے، ان کو چارج کیا جاتا ہے اور پھر ان کو سزا دی جاتی ہے، کبھی 7 سال کبھی 14 سال، ایک سیریز آف ایونٹ لگے ہوئے ہیں. لیکن اس کے باوجود بشرا بی بی صاحبہ عمران خان صاحب کے ساتھ ڈٹ کے کھڑی ہوئی ہے اور میرے خیال سے ان کو سزا ان کی وفا کی وجہ سے دی جا رہی ہے. تو آپ نے کہا جو عمران خان کے ساتھ کھڑا ہوگا وہ لیڈر بن جائے گا، تو بشرا جی بی جی بی ساتھ کھڑی ہیں تو کیا وہ لیڈر بن گئی ہیں؟ ان پہ لیڈرشپ پہلی بات تو کوالٹیز یہ ہیں؟ جی وہ بشرا بی بی صاحبہ عمران خان صاحب کی اہلیہ ہے، ان کی عزت ہے، اور ان کا جو نکاح جیسا مقدس رشتے کے بلبوتے پہ جو رشتہ قائم و دائم ہوتا ہے وہ صرف اس لیے ہوتا ہے کہ ایک دوسرے کا ساتھ دیا جائے. بشرا بی بی صاحبہ عمران خان صاحب کے ساتھ کڑی ہے کیونکہ عمران خان صاحب کی وہ اہلیہ ہے، ان کی عزت ہے، اور وہ عمران خان صاحب کے ساتھ اس رشتے کے جو اللہ کی قانون کے مطابق بنا ہے تو اس کی وجہ سے وہ کڑی ہوئی ہے، ان کے کوئی سیاسی مقاصد نہیں ہے. لیکن عمران خان کی فیملی کے لوگ اور پی ٹی آئی کے رہنما یہ کہتے ہیں کہ عمران خان کے جتنے پرابلم ہیں اس وقت وہ بشرا بی بی کی وجہ سے ہیں. ان کا جو طرز سیاست تھا یا ان کا جو طریقہ کار تھا پرائم منسٹر ہاؤس میں، اس کی وجہ سے عمران خان ان کیسز پہلی میں بات تو پھنسے ہوئے مجھے ہیں. بتائیں تو کہ وہ لوگ کیا ٹھیک کہتے ہیں؟ پہلی بات مجھے بتائیں کہ کیا بیگم کلثوم نواز نے مداخلت نہیں کی تھی؟ اللہ انہیں بخشے. مجھے بتائیں کہ جو بھی اس ملک کا پرائم منسٹر رہا ہے اس کی بیویوں نے مداخلت نہیں کی ہے؟ بی بی صاحبہ نے تو کوئی مداخلت نہیں کی. اگر کوئی شوہر اپنی بیوی سے مشورہ کرتا ہے اور اس کو آپ مداخلت کہتے ہیں تو میں تو اس پہ افسوس ہی کر سکتی ہوں. اور دوسری بات یہ ہے کہ جو میرا نہیں خیال کہ پاکستان تحریک انصاف کے رہنما یہ کہتے ہوں گے، لیکن جو باقی لوگ جو چاہتے ہیں کہ بی بی کو توڑ سکے، بی بی کے ذریعے خان صاحب کو توڑ سکے، مجھے یقین ہے کہ ان کو بڑی پشیمانی ہو رہی ہے. پچھلے 26 مہینوں سے وہ یہ اٹیمپٹ کر رہے ہیں بار بار. بشرا بی بی صاحبہ کو جیل میں ڈالا گیا، 9 مہینے وہ اندر رہی، پھر اس کے بعد ان کو رہا کیا گیا، پھر وہ دوبارہ ان کو جیل میں ڈالا گیا. جنوری سے لے کر اب تک وہ جیل میں ہیں. ان کی کلاس آئیڈینٹیفائی نہیں ہو رہی، ان کی فیملی سے ان کی ملاقات نہیں ہونے دی جا رہی، اس کے باوجود وہ ڈٹ کے کھڑی ہوئی ہے. تو میرے خیال سے اگلے خوفزدہ ہے، اس لیے اس قسم کے بیان یہ بنائے جاتے ہیں. تو اگر بشرا بی بی اہلیہ ہونے کی وجہ سے اپنے خاوند کے ساتھ کھڑی ہیں تو ان کی بہنوں کے بھائی کے ساتھ کھڑے ہونے پہ اعتراض کیوں ہوتا ہے پارٹی کے اندر سے، اور خاص طور پہ ان لوگوں کی طرف سے جو بشرا بی بی اور ان کے قریب ہیں؟ پہلی بات تو یہ ہے جی کہ ایسی کوئی اعتراض نہیں ہے. خان صاحب نے ہمیشہ موریسی سیاست کے حق خلاف ہے وہ، اور انہوں نے ہمیشہ یہ بات کی ہے کہ ان کی جو پوری سٹرگل ہے وہ موریسی سیاست کے خلاف ہے. اور جو خان صاحب کی فیملی ہے، چاہے وہ ان کی بیوی ہو چاہے وہ ان کی بہنیں ہو، وہ اس ٹائم صرف عمران خان صاحب کے ساتھ ہی کڑی ہوئی ہے. کیونکہ بیوی تو پہلے سے ہی خان صاحب کے ساتھ جیل میں ہے، جو بہنیں ہیں ان کا بھائی اندر ہے اور وہ اپنے بھائی کو رہا کرنے کے لیے اسٹرگل کرتی ہے. باقی ان کا کوئی سیاسی کیریئر نہیں ہے. ان کی جتنی بھی جو ایفرٹس ہے وہ صرف اپنے بھائی کے لیے. لیکن لوگ کہتے ہیں، پارٹی کے لوگ آپ کی کہتے ہیں کہ افیکٹو کنٹرول اس وقت پارٹی پہ ہے ہی علیمہ خان کا، اور سلمان اکرم راجہ بھی ان کے کہنے پہ یہ عمل کرتے ہیں. جتنی بھی تبدیلیاں ہوئی ہیں، آپ کو یا دوسرے لوگوں کو نکالا گیا ہے پولیٹیکل کمیٹی سے یا آپ کو عہدے سے ہٹایا گیا، جب بھی اس کے پیچھے یہی ساری وجوہات تھی. تو آپ پہلی بات تو کا یہ کیا ہے خیال سر ہے؟ کہ میں پولیٹیکل کمیٹی کا حصہ نہیں تھی. مجھے جب کہا گیا تھا تو نہیں، عہدے سے میں نے ہٹایا خود گیا آپ کو. معذرت. کون سے عہدے سے سر؟ جو اکتوبر میں آپ کو ہٹایا گیا، آپ کون سا عہدہ آپ چیف بتا دیں منسٹر تو علی میں مردان بتا دوں گنڈا گی. کے مجھے ساتھ تو تھی. کسی بھی آپ نہیں جی ان کی مجھے ایڈوائزر تھی وہاں پہ. نہیں، اسپیشل میں جب اسسٹنٹ تھی. ایڈوائزر تھی تو میری جو ہٹانا تھا وہ میں نے جیو ٹی وی پہ ایک انٹرویو دیا تھا. اس کے بعد یہ آیا، اس میں یہ باقی باتیں تو ہے نہیں. پہلی مرتبہ میں آپ سے سن رہی ہوں. دوسری بات رہ گئی کیونکہ سلمان اکرم راجہ صاحب خان صاحب کے انہوں نے ان کو بنایا ہوا ہے جنرل سیکریٹری، تو میرے خیال سے وہ ذمہ دار ہیں، وہ ایک ذمہ دار شخص ہیں. تو خان صاحب کے بیانیے کا بوجھ اٹھانا یا خان صاحب کی پارٹی کو ان لائن کرنا، یہ سارا کچھ ان کی ذمہ داری ہے. اور اگر کچھ بھی اوپر نیچے ہوتا ہے تو خان صاحب انہیں سے پوچھیں گے. کس سے؟ سلمان اکرم راجہ سے؟ جی جی بالکل، کیونکہ خان صاحب نے ذمہ داری ان کو دی ہے، اپنی بہنوں کو تو نہیں دی ہے نا. آپ کے خیال میں وہ ذمہ داری صحیح طریقے سے پوری کر رہے ہیں؟
देखिए जी, मैंने आपको बताया ना कि अगर नहीं करेंगे तो खुद ब खुद साइड लाइन हो जाएंगे। ये पाकिस्तान नहीं तो तहरीक अभी इंसाफ तहरीक में चलाने ख़त्म जा हुई रहे हैं आप। है। सुहेल अफरीदी इस्लामाबाद में फिर रहे हैं, लोगों को वो मोबिलाइज कर रहे हैं, और खान साहब ने भी कहा है कि तहरीक अब सड़कों पे ही फैसला होगा, स्ट्रीट खान में साहब स्ट्रीट बिल्कुल एजिटेशन देखिए, करें हम तो। खान साहब के हर बयानिए का वज़न उठाते हैं। हम खान साहब की हर ट्वीट को एंडोर्स करते हैं, और खान साहब जिसको भी ज़िम्मेदारी देंगे हम उनके पीछे खड़े होंगे। खान साहब ने अब वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल अफरीदी साहब को कहा है कि वो स्ट्रीट मूवमेंट को इनिशिएट करे। सुहेल अफरीदी साहब ने स्टार्टिंग ले ली है, हम सुहेल अफरीदी साहब के पीछे खड़े हैं। लेकिन एक शेर अफजल मरवत, वो भी आपकी पार्टी में थे कुछ अरसे पहले तक, उन्होंने ये कहा है कि ये कुछ भी नहीं होगा, ये तहरीक वगैरह नहीं चला पाएगी ये लीडरशिप। और वो भी ये बात कहते हैं कि अलीमा खान का पार्टी पे कंट्रोल है, इसलिए तहरीक कामयाब नहीं होगी। और आपने भी अलीमा खान साहबा के बारे में कहा था कि जिस तरह अपनी रिहाई हुई है, अपने उनके बेटों की भी रिहाई हुई थी, तो अपने भाई और भाभी की रिहाई के लिए भी कोशिश करें। तो आप देखिए जी, समझते हैं कि अलीमा खान बहुत मैंने जो ज़्यादा ये ट्वीट किया था, मैंने जो ये ट्वीट मुखलिस किया था नहीं है? क्योंकि वो खान साहब की बहन है, और इस टाइम खान साहब के हवाले से चीज़ें वो देख रही हैं, क्योंकि उनका भाई अंदर है, तो ये उनका हक है कि वो भाई के जो कानूनी मामलात है वो उनको उसकी लुक आफ्टर करे, और वो कर रही हैं। और सलमान सफदर साहब जो हमारे लीड कौंसल हैं और जो हमारी लीगल कमेटी के हेड है सलमान अकरम राजा साहब, वो डायरेक्ट कोऑर्डिनेशन में हैं। इसलिए मैंने ये बात की थी, क्योंकि उन दिनों के अलावा कोई और वकील इंटरफेरेंस करता नहीं है, सारा ऑल इन ऑल उनके पास इख्तियार है। तो ये बात मैंने की थी। वो खान साहब की बहन है, बीबी साहिबा उनकी भाभी है, तो वो अपने हिस्से का हक अदा करेंगी कि जो कानूनी मामलात हैं उन पे वो लुक आफ्टर कर रही है, उनको पे चेक एंड बैलेंस रख रही है। मुल्क और में आईन और कानून की बालादस्ती चले कैसे आप लाई ये बता जाएगी, दें कैसे तो वो निकाला ज्यादा जाएगा, बेटर कैसे टॉपिक निकाला है। जाएगा? सर मेरे ख्याल आपके से जब महमूद अचकज़ई साहब, वो आपके आईन तहफ़्फ़ुज़ तहरीक तहफ़्फ़ुज़ है आईन पाकिस्तान के वो सरबराह हैं, उन्होंने भी कल कहा है कि बातचीत के लिए हम तैयार हैं, मुफ़ाहमत होनी चाहिए। लेकिन आपके वज़ीर आला जो हैं वो सड़कों पे तहरीक चलाना चाह रहे हैं, तो एक तरफ मुज़ाकरात, एक तरफ तहरीक, ये दोनों साथ साथ कैसे चलेगा? पहली बात तो ये है जी कि अभी तक हम सड़कों पे नहीं निकले तो मुज़ाकरात हुए? नहीं। पिछली मर्तबा जब मुज़ाकरात की अटेम्प्ट हुई और जब हमारी कमेटी उनकी कमेटी के साथ बैठी, तो उसी रात साहिबज़ादा हामिद रज़ा साहब के घर पे छापा मारा गया, जो उस कमेटी का हिस्सा है। तो आप लगाएँ कि कितने सीरियस है ये मुज़ाकरात में। राना सनाउल्लाह साहब ने हमें फ्लोर ऑफ द हाउस कहा कि जी खान साहब को वीवीआईपी जेल दी गई है और आप हमारे साथ बैठें ताकि हम आपको बताएँ, आप हमें काउंटर करें, हम आपको काउंटर करें। तो हमने उनसे कहा कि हमारे पास मुज़ाकरात का मैंडेट नहीं है। इस ऐवान में पार्लियामेंटेरियंस को इस मुल्क का आईन और कानून ये हक देता है कि वो किसी भी जेल में जाए। आप कमेटी बनाएँ, आप हम अपने लोग भी हमारे साथ शामिल करें, हम मिलके जाते हैं। आप हमें खान साहब की और बीबी की वीवीआईपी जेल फैसिलिटी दिखा दीजिएगा, और लगे हाथों आप मुज़ाकरात भी कर लीजिएगा, तो दोनों काम हो जाएँगे। तो फिर वो अपने बयान से ही पीछे हो गए। तो जिनके पास इख्तियार नहीं है मुलाकात कराने का, जिनके पास इख्तियार नहीं है कि वो बता सके, तो उनके साथ क्या मुज़ाकरात होंगे, आप खुद बताएँ। और जब हम मुज़ाकरात की तो बात फिर करते क्या हैं तो ये तरीका पीछे क्या हो है आगे जाते हैं। बढ़ने का? देखिए जी, अगर हमारे पास 2 ही रास्ते हैं इस टाइम। हमारे पास हमने 5 कह सकें प्लान्स तैयार हैं, और खान साहब ने चूँकि कह दिया है कि स्ट्रीट मूवमेंट्स होगी, और महमूद खान अचकज़ई साहब को खान साहब ने इख्तियार दिया है कि वो फ़ैसला करे बाहर के हालात के मुताबिक। तो इन दोनों चीज़ों को की कोलिजन से हम फ़ैसले करेंगे। और हम अब भी कह रहे हैं कि देखिए, अगर आप हमें दीवार से लगाएँगे तो ऐसा तो नहीं हो सकता ना कि आप हमें धकेलें और हम आपको आगे से मुस्कुराएँ। हम मज़ाहमत दिखाएँगे। तो इस मुल्क में ठीक है, लेकिन ना मफ़ाहमत होनी चाहिए, ना मज़ाहमत होनी चाहिए, इस मुल्क में सियासत होनी चाहिए। तो ये बताएं, ये सियासत जो है, ये यही तो लोग कह रहे हैं कि आप सियासत इंतशार की करते हैं, वायलेंस की करते हैं। अब इतने धड़े हैं पार्टी के अंदर और इतने अफसार आलम इल्जामात एक साहब, दूसरे पर लगाए जा रहे हैं आप जिसपे मुझे करप्शन के बताएं, इल्जामात भी आपने है, इन्होंने तो हमारे कैसे, लीडर को क्या अंदर रखा रास्ता? हुआ है। इन्होंने हमारे लीडर को अंदर रखा हुआ है। वो इस मुल्क का मकबूल तरीन लीडर, एक साबिक वजीर आजम है, हम इनसे कहें थैंक यू। उनकी बीवी के साथ इस तरह हाल किया जा रहा है, हम इनसे कहें थैंक यू। उनके केसेस का इस तरह वन साइडेड ट्रायल हो रहा है, हम इनसे कहें थैंक यू। उनकी चीज़ें अंदर नहीं पहुंचाई जा रही है, हम इनसे कहें थैंक यू। हमारी मुलाकात नहीं करने दी जा रही, हम इनसे कहें थैंक यू। ऐसे तो नहीं हो सकता ना सर। आप हमारे साथ ये सारा कुछ करेंगे और हम ठीक है, आगे से लेकिन मुस्कुराएंगे? नहीं। मेरा सवाल पहले ये था, आप इनको चाहिए ठीक है, अपने मेरा अमाल सवाल ये ठीक था कि करें। दूसरा रास्ता जो है,
جو آپ کہہ رہی ہیں جس راستے پہ آپ چلیں گی، یہ جتنی دھڑے بازی ہے پارٹی کے اندر اور جو فنڈنگ کے معاملے پہ الزامات لگ رہے ہیں ایک دوسرے پہ، اس کے بعد یہ سب کچھ ممکن ہو سکے گا جو آپ چاہ رہی ہیں؟ دیکھیں جی، پاکستان تحریک انصاف کا لیڈر اور اس ملک کا لیڈر عمران خان ہے، اور جب بھی آپ کو پتہ ہے جب گھر کا بڑا نہ ہو تو گھر کے اندر لڑائیاں ہوتی رہتی ہے، لیکن جب گھر کے بڑے کی کال آ جاتی ہے تو اس کے بعد کوئی لیفٹ رائٹ نہیں ہوتا۔ 26 نومبر کو بھی آپ یہ کہا جا رہا تھا کہ جی کوئی کال نہیں ہوگی، کچھ بھی نہیں ہو سکے گا، ہم آئیں، پھر کیا ہوا؟ ہزاروں کی تعداد میں ہمارے ورکر کو گرفتار کیا گیا۔ تو آپ نے کبھی کسی اس ملک میں دیکھا ہے کہ اس طرح ہوا ہے؟ ٹھیک، اس پہ دیکھیں، یہی میں بات کرنا چاہ رہا ہوں کہ اس پہ شیر افضل مروت کہتے ہیں 38 کروڑ روپے اکٹھا کیا گیا، اور جو 26 نومبر کے لوگوں کو وکٹمز کے نام پہ، اور وہ کسی کو بھی نہیں دیا گیا، کھا گئے سارے۔ کون کھا گیا؟ دیکھیں جی، شیر افضل مروت صاحب نے یہ کہا ہے، یا آپ ان سے ڈیٹیل پوچھ لیں، لیکن میں آپ کو یہی کہوں گی کہ کسی کو اگر لگتا ہے خان صاحب جو ہے نا چونکہ اندر ہے اور یہ پارٹی ان کی ہے، تو جو بھی اندر ٹھیک کا ہے، یا لیکن باہر یہ کا ان شخص الزامات کے بعد کون لوگوں کو نکالے گا؟ کون چندہ اکٹھا کرے گا؟ دیکھیں کون جی، چندہ جب دے خان گا صاحب کی ان کال، ساری تحریک کو بس چلانے کا؟ سر بات ایسی ہے کہ جب خان صاحب کی کال آئے گی تو آپ خود لوگوں کو دیکھ لیں گے۔ ٹھیک ہے، اور بہت شکریہ سینیٹر مشال تھینک یو۔ یوسفزئی صاحب ہم سے بات کرنے کا۔ اور وقت ہوا اس وقت ہمارے ٹیل اینڈر کا، جو ہے بہار میں جو حجاب تنازع چل رہا ہے، وہاں کے چیف منسٹر نتیش کمار نے ایک لڑکی کا گریجویشن سیرمنی کے دوران نقاب کھینچا۔ وہ اس وقت ان سے اپنا سرٹیفکیٹ لینے کے لیے گئی ہوئی تھی۔ اس کے بعد وہاں پہ شدید احتجاج ہو رہے ہیں، اور یہاں تک کہ ایمنسٹی انٹرنیشنل نے بھی اس کو کنڈیم کیا ہے اور کہا ہے کہ یہ اسالٹ ہے خواتین کے خلاف۔ پبلک اپالوجی اور استعفیٰ مانگا جا رہا ہے حق میں وقت سے۔ دیں گے نتیش کمار استعفیٰ اس پہ یا نہیں؟ آپ بھی کمنٹ کیجئے اور آپ بھی بتائیے آپ کی کیا رائے ہے۔ وقت تو ایک بریک کا، بریک کے بعد آئیں گے تمہارا آج کا ہاٹ ایشو۔ پروگرام میں دوبارہ خوش آمدید۔ ہاٹ ایشو آج کا ہے دہشت گردوں کے خلاف۔ خیبر پختونخوا میں عوامی رائے مضبوط ہو رہی ہے، اور یہ ظاہر ہے دہشت گردی کے خلاف جو جنگ ہے اس میں صرف ملٹری کامیاب نہیں ہو سکتی جب تک کہ عوامی رائے، سیاسی رائے بھی اس دہشت گردی کی جنگ میں دہشت گردوں کے خلاف نہ ہو۔ ان کا بیانیہ لگتا ہے کہ اب دم توڑ رہا ہے۔ عوامی رائے بدل رہی ہے، یہ سیاستدانوں کو سوچنا چاہیے، جن کے بارے میں یہ صاحب فرما رہے ہیں اس جرگے میں جو خیبر میں ہوا، کہ سیاستدان آتے ہیں، ووٹ لے کے چلے جاتے ہیں اور پھر ہمارا خیال نہیں کرتے۔ ایک فادر نے جو پریشان ہے، ایک فادر ان دہشت گردوں کو کہہ رہے ہیں کہ آپ کس طرح کے انسان ہیں، کس طرح کے مسلمان ہیں، کس طرح کے پختون ہیں جو بغیر کسی وجہ کے معصوم پختونوں کو مار رہے ہیں۔ اور یہی وہ بات ہے جو ہم مسلسل کہتے رہے۔ ہمیں جوائن کیا محمود جان بابر نے، بیورو چیف سما ہیں پشاور کے۔ بابر صاحب السلام علیکم، یہ بتائیے گا کہ یہ جو ہم نے کچھ چیزیں جرگے میں ہوئی ہیں، دہشت گردوں کے ساتھ جو بات چیت کرنے گئے ہیں لوکل لوگ، انہوں نے دہشت گردوں کو بھی کہا ان کے منہ پہ کہ آپ کیا کر رہے ہیں۔ آپ سمجھتے ہیں کہ خیبر پختونخوا میں عوامی رائے بدل رہی ہے؟ اور جو ایک سوال تھا کہ سیاسی جماعتیں ساتھ کھڑی نہیں ہو رہی ہیں آپریشن کے یا ان دہشت گردوں کے خلاف جنگ میں، اب سیاسی جماعتوں کو بھی اپنا قبلہ بدلنا پڑے گا؟ وعلیکم السلام سر، بہت شکریہ۔ یہ سر حالات میں کم از کم اس حوالے سے حکومت کی طرف لوگوں کا جو جھکاؤ ہے وہ حوصلہ افزا ہے۔ اس سے پہلے اگر آپ کو یاد ہو، جب حکومت نے کہا کہ ہم نے ان لوگوں کے خلاف کارروائی کرنی ہے، تو یہی لوگ اٹھ کھڑے ہوئے۔ اب وہی لوگ ہیں کہ جو انہی لوگوں کو کہہ رہے ہیں، جو پشتوں میں ابھی بات ہو رہی تھی، وہ اس کو کہہ رہا ہے کہ تم یہاں پہ آتے ہو، 3 فائر کرتے ہو، یہاں سے چلے جاتے ہو، شر پھیلاتے ہو۔ اس شر کو ختم کرنے کے لیے حکومت کے لوگ یہاں پہ آتے ہیں اور وہ تمہیں ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں۔ تمہاری اس فائرنگ اور یہ جو تم نے چکر شروع کیے ہیں، یہ بند کر دو۔ جس نے جولی اٹھائی ہوئی ہے وہ اس کی منت کر رہا ہے کہ آپ کی وجہ سے ہماری زندگی بہت زیادہ مشکل میں ہو گئی ہے، لہٰذا آپ یہاں سے چلے جائیں، کیونکہ آپ کی وجہ سے ہماری خواتین کو اب گھروں سے نکلنا پڑے گا، جو یہ لوگ برداشت کرنے کے لیے پہلے تیار نہیں تھے۔ ہمارے بچے بھی گھروں سے نکلیں گے اور پتہ نہیں ان کو اب کہاں جانا ہوگا، اپنے گھر چھوڑ کے ہمیں نکلنا ہوگا۔ پہلا والا کلپ زیادہ اہم ہے، جس میں وہ ایک بزرگ کہہ رہے ہیں کہ یہ عجیب بات ہے کہ کچھ لوگ یہاں پہ بیٹھے ہوئے جرگہ کر رہے ہیں اور ان کے بیٹے جو ہے وہ طالبان کی طرف سے لڑ بھی رہے ہیں۔ تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ آدھا خاندان ادھر دشمن کی طرف سے لڑ رہا ہے اور دوسرا بندہ اسی خاندان کا ثالث بننے کی کوشش کر رہا ہے یہاں پہ؟ تو
یہ ایک اچھی بات یہ کہ ود ان دی سوسائٹی وہاں سے آواز اٹھی ہے، اور یہ آواز جو ہے یہ زیادہ مؤثر ہوگی، کیونکہ ہم نے یہ بھی اندازہ ہوا ہے کہ یہ جو طالبان کی وجہ سے اب لوگ وہاں پہ بہت تنگ ہو گئے ہیں، تو وہ اب اپنے گھروں پہ جو اس کو چھوڑنے کے لیے آمادہ نہیں تھے، انہوں نے انتظامیہ کے ساتھ بیٹھ کے کچھ مشروط آمادگی بھی ظاہر کی ہے، جس کی بنیاد پہ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ شاید اب وہ کارروائی جو کہ وہاں پہ نہیں ہو پا رہی تھی اب وہ ہونا آسان ہو جائے۔ جی سر۔ ٹھیک ہے، یہ جو بدلتی عوامی رائے ہے ان دہشت گردوں کے خلاف، کیا اس کی کچھ شرم آئے گی دہشت گردوں کو یا ان کے سہولت کاروں کو؟ سر جی، ایک تو بات یہ ہے کہ شرم آئے نہ آئے، ان کے کھانے کے ٹھکانے ختم ہو جائیں گے، اور وہ جو وہاں پہ جینے کے لیے آپ کو معلوم ہے 20 30 40 آ جاتے ہیں، کسی گاؤں میں بیٹھ جاتے ہیں، ان کو کہتے ہیں کھانا لاؤ، کھانا تیار کرو، وہ لوگ مجبوراً عام لوگ ہوتے ہیں، وہ ان کے لیے کھانے تیار کرتے ہیں، روٹیاں ان سے زور سے پکوائی جاتی ہیں، ان کی خدمت کی جاتی ہے۔ اچھا، جب یہ چلے جاتے ہیں پھر حکومت کے لوگ ان لوگوں سے پوچھتے ہیں آپ نے ان کو کھانا کیوں دیا؟ یہ وہ ساری جو ان کی لوگوں کی زندگی کی مشکلات تھی وہ تو انہیں چھوڑ کے آ جائیں گے، لیکن خود طالبان کے لیے جو ایک سہولت انہوں نے اپنی زندگی وہاں پہ چلانے کے لیے جو تمام وسائل وہ حاصل کر رہے تھے وہ بھی ختم ہو جائیں گے۔ شرم تو میرا خیال ہے کہ ان کو اس وقت بھی ضرور آئے گی کہ جب یہ دیکھیں گے کہ ہم لڑ رہے ہیں حکومت کے ساتھ اور ہمارے بزرگ جو ہیں وہ سامان اٹھا کے، ہماری خواتین بے پردہ ہو کے گھروں سے نکل رہی ہیں۔ بے پردگی یہ ہمیشہ کہتے ہیں ہم برداشت نہیں کر سکتے۔ اب یہ امتحان ہے ان طالبان کا جو اس علاقے سے تعلق رکھتے ہیں کہ وہ کتنا اپنے اس پردے کا خیال رکھتے ہوئے خود ہی چلے جاتے ہیں، کیونکہ یا وہ جائیں گے یا ان کے گھروں کی عورتیں جائیں گی، دونوں میں سے ایک کو جانا ہوگا۔ جی، لیکن وہ تو لگتا ہے کہ نہیں جاتے، ان کو تو کوئی شرم حیا ہے نہیں، جو ہم دیکھ چکے ہیں، ورنہ وہ مسلمان کو کیسے مارتے، پختون کو کیسے مارتے، لیکن وہ مار رہے ہیں۔ یہ بتائیے گا کہ یہ جو صورتحال چل رہی ہے یہ ہم ماضی میں بھی دیکھ چکے ہیں، یہ بار بار کیوں واپس یہ سچویشن میں ہم پہنچ جاتے ہیں؟ کیا آپ مشورہ دیں گے؟ آپ وہاں پہ رہتے ہیں، آپ حالات کو زیادہ قریب سے دیکھ رہے ہیں، کیا مشورہ دیں گے آپ حکومت کو کہ کیا کرنا چاہیے کہ یہ ایک دفعہ اگر آپ گھر سے لوگ چھوڑ کے جا رہے ہیں تو پھر واپس آئیں گے تو دوبارہ انہیں کبھی چھوڑنا نہ پڑے، اور ایک ہم بھی مہذب معاشرے کی طرح، پرامن معاشرے کی طرح ہمارے قبائل کے لوگ بھی رہ سکیں اور اپنے بچوں کی زندگیاں بہتر کر سکیں؟ کیا مشورہ دیں گے آپ؟ دیکھیں سر، اس علاقے کی مین سٹریمنگ نہیں ہو رہی، یہاں پہ یہ بالکل ایک کٹا ہوا علاقہ چھوڑا گیا ہے، یہاں پہ جنگلات زیادہ ہیں، افغانستان کی طرف سے آنے والے رستے جو ہیں اس میں نالے ہیں، اس میں پانی آتا ہے، یہ انہوں نے غار وغیرہ ڈھونڈ کے اس میں آ رہے ہیں۔ یہاں پہ حکومت کو چاہیے کہ تھوڑا سا ترقیاتی کام کروا لے، کوئی ایک آدھ کارخانہ لگوا لے، جب لوگ یہاں بیزی ہو جائیں گے اپنے کاموں میں، وہ اس علاقے میں رہیں گے، اس کو اون بھی کریں گے اور اس کے لیے اٹھ بھی کھڑے ہوں گے۔ اس کا اختیار جو ہے وہ ان لوگوں کو دیا جانا چاہیے، حکومت کو ان کے ساتھ ایگریمنٹ کرنا چاہیے کہ اگر کوئی آئے گا تو ذمہ داری آپ کی ہوگی۔ یہ لوگ پھر ذمہ داری لے بھی لیتے ہیں، لیکن حکومت کو ان کے ساتھ پکا معاہدہ کرنا ہوگا کہ اب کہ کوئی آیا تو ذمہ دار آپ ہوں گے۔ تو پھر یہ جب ان کے اپنے اس پہ پڑتی ہے، سر پہ پڑتی ہے، تو پھر یہ ڈٹ بھی جاتے ہیں، پھر یہ لڑ بھی جاتے ہیں۔ ہم نے ماضی میں دیکھا کہ افغانستان کی طرف سے اگر کوئی آیا تو تیرا کے لوگوں نے سب سے زیادہ اس میں لڑائیاں کی۔ یہ وہی لوگ ہیں، ان کو تھوڑا سا حکومت کی طرف سے اعتماد مل جائے اور تھوڑی سی سپورٹ مل جائے، یہ لوگ خود اپنا علاقہ بھی سنبھال سکتے ہیں، یہ سب کچھ کر سکتے ہیں۔ حکومت کو چاہیے کہ ان وہاں پہ روزگار کا بندوبست کیا جائے، کارخانے لگائے جائیں۔ بہت شکریہ۔ اور وقت ہے ہمارے آج کے ایڈیٹوریل کا۔ خدا کے وجود پر دہلی میں ایک ڈیبیٹ ہوئی ہے، ڈس گاڈ ایگزسٹ اس کا نام تھا، اور یہ ڈیبیٹ تھی مفتی اسماعیل ندوی صاحب اور جاوید اختر صاحب کے درمیان۔ جاوید اختر صاحب اپنے آپ کو ملحد کہتے ہیں، ایتھیسٹ کہتے ہیں، جبکہ مفتی اسماعیل ندوی تو ظاہر ہے ایک عالم ہیں، اسکالر ہیں اسلام کے اور مذہب کے۔ تو وہ جو ڈیبیٹ نے ایک نئی ڈیبیٹ جنریٹ کر دی ہے پورے سوشل میڈیا پہ، اور پاکستان اور انڈیا میں خاص طور پہ، بنگلہ دیش میں بھی، جہاں جہاں پہ مسلمان ہیں اور جو اس لینگویج کو، اردو کو سمجھتے ہیں وہ، اور لیکن پوری دنیا میں بھی اس پہ بات ہو رہی ہے، کیونکہ یہ ٹاپک ایسا ہے، سینسٹیو ہے، لیکن بڑے اچھے طریقے سے وہاں پہ ڈیبیٹ ہوئی ہے، اور اس میں مفتی اسماعیل ندوی صاحب نے بہت مواقع پہ لاجواب کیا ہے جاوید اختر کو۔ اور جاوید اختر صاحب کیوں اس راستے پہ چل پڑے ہیں، اس کے بارے میں
وہی بہتر بتا سکتے ہیں، کیونکہ ان کا تعلق ایک ایسے خاندان سے ہے جو شروع ہوتا ہے مولانا فضل حق خیر آبادی سے. وہ ان کے گریٹ گرینڈ فادر تھے. 1857 میں برطانوی رول کے خلاف جو فتویٰ دیا جہاد کا، وہ مولانا فضل حق خیر آبادی نے دیا تھا. اور پھر اس کے بعد اس کی پاداش میں ان کو گرفتار کر کے پھر کالا پانی بھیج دیا گیا اور وہیں وہ انتقال بھی فرما گئے. لیکن ان کی اولاد میں سے آگے آہستہ آہستہ جاوید اختر صاحب کہاں پہنچ گئے یہ شاید ان کو بھی نہیں معلوم تھا. اور جس طرح ان کے پاس آرگومنٹس کی کمی تھی اس ڈیبیٹ کے دوران، اس کے بعد جاوید اختر بھی سخت تنقید کا نشانہ بن رہے ہیں. اور ان کو بھی کہا جا رہا ہے کہ اس عمر میں انہوں نے یہ کیا کیا. تو یہ تو جاوید اختر صاحب جانیں، لیکن اللہ تعالیٰ سے یہ دعا مانگنی چاہیے کہ اللہ ہمیشہ سیدھے راستے پہ رکھے، چاہے وہ مشکل راستہ ہو. تو آج کے لیے اتنا ہی. خدا حافظ اینڈ گڈ نائٹ.